علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنی دعوت حق کی کامیابی کا راز بتائیں. کون سا کیمیائی نسخہ آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ جناب آئے دن یہ کوشچن پوچھتے رہتے ہیں اور میں یعنی مختلف انداز میں اس کا جواب دیتا رہتا ہوں. اس کی بجائے اگر یہ سوال کریں نا کہ جی ہم دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کریں، کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعوت کی ایکسیپٹیبلٹی اللہ کے حضور ہو جائے، اللہ کے حضور، مخلوق کے نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کی دعوت حق قبول کی ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں، نبی ناکام نہیں ہوئے ہیں، ان کی امتیں ناکام ہوئی ہیں. سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہی ہے سورۃ الذاریات میں. صرف 2 بیٹیاں ان کے اوپر ایمان لے کے آئی ہیں. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، پوری بستی میں کوئی مرد ایمان نہیں لے کے آیا. تو لوط علیہ السلام ناکام تو نہیں ہوئے. کامیابی جو ہے وہ کوانٹٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کوالٹی پہ. تو اس لیے ہمیں کوالٹی اورینٹڈ ہونا چاہیے. پھر اگر سائیڈ بینیفٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی کسی کو کامیابی دے دے کوانٹیٹیو وائز، تو وہ اس کا خاص کرم ہے. وہ نہ بھی ہو، اللہ کے حضور اجر پکا ہے. ہماری دعوت حق میں یعنی بنیادی چیز جس کے اوپر میں ہمیشہ یعنی ایمفسائز کرتا ہوں، اور اب ہم نے اس کو ایک شعر کی شکل میں بھی عرض کر دیا ہوا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی ہم نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر سچائی کی بنیاد کے اوپر بات کو سامنے رکھا ہے عوام کے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کے حق میں جاتی ہے، کس کے خلاف. تو پہلی دعوت حق کی اللہ کے حضور کامیابی، میں بار بار اللہ کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، دنیا میں نہیں. سچائی آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ سچی بات کریں، جو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف یعنی ترغیب دلائی ہے نا، قائما بالقسط. جو اہل ایمان، اہل علم لوگ جو انصاف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ سچی بات کریں. یعنی ایک شخص کو پتہ چلا کہ میرے آباء و اجداد ابھی تک غلط طریقے پہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بخاری مسلم خود پڑھ کے دیکھی نماز کا طریقہ جو اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو کر لیا. یہ ہے سچائی کو ماننا. قرآن حکیم کی توحید کے مطابق اپنا عقیدہ کر لیا، یہ ہے سچائی کو ماننا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. یعنی اگر دل نے گواہی دے دی کہ بات سچی ہے اور تم نے اس سے رخ پھیر لیا، تم سے بڑا کوئی متکبر ہی نہیں ہے، تم پہ پھر جنت بھی حرام ہے. تو یہ تکبر ہی ہے نا. جن لوگوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت قبول نہیں کی، انہوں نے بھی تکبر کیا. آج بھی جو کتاب اللہ اور سنت کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے بابی بنے ہوئے ہیں، تو وہ تکبر ہی کر رہے ہیں. حق بات سے اناد اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی حقیر نہیں سمجھنا. آپ نے پھر جب دعوت حق بلند کرنی ہے تو پھر آپ کا پھر نعرہ یہی ہونا چاہیے نا کہ جو اہل ایمان کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں، یعنی متکبر نہ ہو وہ. تو سچائی جو ہے یہ پہلی شرط ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے، آپ اللہ ہی کے لیے کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی کوئی دنیاوی منفعت نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو. پھر آپ کی دعوت کے اندر سچائی بھی ہوگی، کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ اپنی بات سامنے رکھ سکیں گے جب اللہ سے اجر کی امید رکھنے والے ہوں گے. اور تیسری چیز، ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے مستعظم رہے، یعنی اللہ سے مدد مانگتے رہے. آپ جتنے بھی مرضی کیپیبلٹی والے انسان ہیں، آپ کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ کریں. آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما، میری اس دعوت کے معاملے میں مجھے استقامت پہ رکھ، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
یعنی یہ تین تو وہ باتیں ہیں یعنی جو کتاب و سنت کا آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے کہ سچی بات کرنی ہے آپ نے، اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کبھی نہیں کرنا۔ یہ تو شاید کافی لوگوں کے اندر یعنی چیزیں پائی جاتی ہوں، لیکن اگلی دو باتیں ایسی ہیں جو میں یعنی سمجھتا ہوں اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جس سے شیطان نے بڑے لوگوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس فتنے سے جو بندہ بچ جائے نا تو وہ پھر اپنی دعوت حق لانچ کر سکتا ہے۔ جو سورہ التغابن میں ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا نا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی محبت، جو شہوات ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ عورت، اور اس کے بعد جتنی چیزیں 6 گنوائی ہیں وہ سب دنیا کا مال ہے، چاہے بیٹے ہوں، چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، یا نشان زدہ گھوڑے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے مویشی ہوں، یہ سب دنیا کا مال ہے۔ تو یہ دو چیزیں یعنی عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، ان دو فتنوں سے جو بندہ بچ گیا وہ اپنی دعوت صحیح سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ ابھی بڑے بڑے سپیکرز دیکھیں، کہیں نہ کہیں وہ عورتوں کے فتنے میں پڑے ہوئے یا مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی پوری دعوت کا بیڑا غرق ہو گیا جب ان کا کچا چٹا کھلتا ہے۔ اگر اللہ پردہ ڈالی رکھے تو وہ اسی طرح ہی کام چلتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی دعوت کے حوالے سے بہت اسٹرکٹ ہیں کہ ہم نے کوئی فیمیلز والا کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا قطعاً کسی قسم کا، اور مال والا بھی بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہے، کسی سے 1 روپیہ لینے کے بھی روادار نہیں، اللہ کے فضل سے جو کچھ کرتے ہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعوت حق اٹھے گی۔ اور میں یعنی اپنی ویڈیو کی وساطت سے بھی لوگوں کو یعنی یہ 5 جو وہ جیسے تبلیغی جماعت بولے 6 نمبر دیتے ہیں نا، تو یہ 5 نمبر اپنے ساتھ آپ یعنی پکے رکھ لیں۔ نمبر 1 سچ بولنا ہے، آپ نے سچائی، زندگی کے ہر یعنی شعبے کے اندر سچائی سے کام لینا ہے، قائم بالقسط، انصاف کے اوپر قائم رہنا ہے سچائی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ چلنا ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میں کتنی دعائیں کر کے آتا ہوں کہ یا اللہ اس دن جو ہے وہ بجلی بھی نہ جائے، اور اگر بجلی چلی جائے تو جنریٹر چل پڑے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائے کیمرے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ یعنی انشاءاللہ یہ تو کہا گیا نا جو سورۃ الکہف میں کہ نبی کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معاملے کے لیے کہیں کہ کل میں یہ کروں گا مگر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے نہ چاہا تو نہ صحیح۔ تو اللہ سے بے نیاز نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز عورت کے فتنے سے بچنا ہے، اور 5ویں چیز مال کے فتنے سے۔ تو انشاءاللہ پھر موجیں ہی موجیں، یعنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دنیا کے پوائنٹ۔ ویسے باتیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 5 موٹی موٹی چیزیں جو میرے یعنی دماغ میں آئی ہیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ راز ہے میرے بھائی۔ باقی راتوں رات کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اور یا وہ کہے کہ جی میں اب کسی کے ساتھ جپھی لگاؤں اور مجھے سارا علم ٹرانسفر ہو جائے، ایسا تو نہیں ہونا۔ علم تو وراثت میں بھی نہیں ٹریول کرتا۔ نبیوں کے بیٹے کافر نکلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن پاک میں آتا ہے کافر، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نبی کی اپنی اولاد تھی، بیگوٹن سن تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سلبی بیٹا تو ضرور ہے لیکن چونکہ یہ تیری تعلیمات پہ نہیں ہے۔ تو اگر نبی کا علم وراثت میں اس کے اپنے بیٹے کو ٹرانسفر نہیں ہوتا تو سر پھر کوئی عالم کا بیٹا ضروری تو نہیں عالم ہو، جس کو آپ عالم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان میں سے وہ خود بھی کوئی عالم ہی، بیچارے ان کی جو حالت ہے، اب جب انٹریکشن ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جب چیزیں کھول کے بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو جناب پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت پھیل رہی ہے، اور میں یعنی جتنے بھی لوگ اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، سچائی کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چلنا ہے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا، اس سے مدد مانگنی ہے، عورت اور مال کے فتنے سے بچنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جناب، آپ کو کوئی شیطان گھس ہی نہیں سکتا کہیں سے، شیطان کے پاس تو یہی تو چال ہے، عورت اور مال۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ تو دیکھیں نا ادھر جناب، وہ پہلے شاگردنی بنائی ہوتی ہے، بعد میں وہ منقوہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں نے پھر کیا دعوت، پھر وہ مریدین جھوٹا دفاع ہوتا ہے کہ جی وہ جڑی نکی والی ہے نا وہ نویں والا مدرسہ چلا رہی ہے، وہ تاں نکی کیتی سی کہ مدرسہ چلائے،
اس طرح نہیں ہویا سی سر اور نکی واسطے مدرسہ کھولا گیا سی ٹھیک ہے نا نکیاں کٹھی کرنیاں چھوڑو تو دین دا کام کرو ٹھیک ہو گیا